العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے، فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے، ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے، جا کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ سب حضرات محبت پیار اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے پچھلا جمعہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شروع کیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اپنا مقام عظمت خود رکھتی ہے۔ آپ کے جس گوشے کا ذکر کیا جائے، آپ کی سیرت کے جس حصے کا ذکر کیا جائے وہ علیحدہ موضوع ہے۔ ابو بکر کی صداقت پہ بات کی جائے علیحدہ موضوع، ابو بکر کو خدا سے محبت علیحدہ موضوع، ابو بکر کو نبی علیہ السلام سے محبت یہ علیحدہ موضوع، ابو بکر صدیق کی اہل بیت سے محبت یہ علیحدہ موضوع، منکرین ختم نبوت کے خلاف کام کرنا علیحدہ موضوع، دعوت الی الحق کی بات کرنا علیحدہ موضوع۔ جس موضوع پہ بھی گفتگو شروع کی جائے ہماری زندگیاں تو لگ سکتی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کا عنوان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں آج چاہتا ہوں کہ چند باتیں عرض کر کے آپ کی وفات کو بیان کیا جائے۔ چند دن پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا، جیسا کہ میں پچھلے جمعے بتا چکا ہوں، اور پچھلے جمعہ میں نے جو بات ختم کی وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اور جب اللہ کے پاک پیغمبر کی بات ختم ہوئی ابو بکر نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، جناب عمر نے کہا 3 چیزیں پسند ہیں، جناب عثمان جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی کہا ہمیں بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کچھ دیر گزری، جبریل امین تشریف لائے اور آ کر عرض کیا اے آمنہ کی لال مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، اور بعد نے کہا کہ اللہ بھی 3 چیزیں پسند کرتا ہے،
آج میں صرف سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ 3 چیزیں بتاؤں گا، پھر کبھی موقع ملا تو مکمل حدیث بیان کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر مجھے تو سب سے پہلے خوشبو بڑی پسند ہے، دوسرے نمبر پر نیک بیوی پسند ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر ابو بکر صدیق بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہ میری ہو، نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، دیدار کرتا چلا جاؤں مجھے پسند ہے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، مال میرا ہو، خرچ آپ پر ہو، میں قربان کرتا چلا جاؤں یہ پسند ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر، بیٹی میری ہو، دلہا آپ بن کر آئے، آپ کے نکاح میں دیتا جاؤں، میں ابو بکر کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی کی پسند دیکھو، تینوں چیزوں پہ اگر غور کرو، تینوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ نماز ہے تو بیوی نیک نہیں، بیوی نیک ہے تو اس کے بعد یہ خوشبو نہیں بن سکتی۔ لیکن ابو بکر کے پسند پر اگر غور کرو، تینوں چیزیں ایک ہے، مال بھی رسول اللہ پر، نگاہ بھی رسول اللہ پر، بیٹی بھی رسول اللہ کو دی، یعنی تینوں چیزوں میں مقصود ایک ہی ذات ہے، وہ ہے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال۔ اب ابو بکر کو کوئی کہے، ابو بکر تو ایک ہی بات کہہ دیتا کہ مجھے رسول اللہ کی ذات پسند ہے، بات تو وہی ہے، لیکن علماء نے لکھا ابو بکر نے کہا اگر میں کہہ دیتا مجھے صرف آمنہ کے لال پسند ہے، پھر نبی والی موافقت تو نہ رہتی۔ نبی فرمائے 3 پسند، ابو بکر کہے 1 پسند، پھر ابو بکر کی رسول اللہ کے ساتھ موافقت نہیں رہتی۔ کہا چیز تو ایک تھی، جب رسول اللہ نے 3 کا عدد کہہ دیا، میں ابو بکر بھی اس 1 کو 3 میں تقسیم کر کے میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ موافقت تو رکھتا ہے، مخالفت نہیں رکھتا۔ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے کچھ خصوصیات آپ کو بتائی، لیکن ان میں سے کچھ آج بتانے لگا ہوں۔ اگر تقوی کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہو، ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک خادم آپ کے لیے کوئی کھانے کی چیز لایا، بھوک لگی ہوئی ہے، فوراً آپ نے اسے لی اور کھا لی، وگرنہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ تحقیق کرتے، تحقیق کرنے کے بعد وہ چیز استعمال کرتے، تو اس وقت کھا لی، ابھی لقمہ حلق تک نہیں پہنچا، یاد آیا میں نے تو ان سے پوچھا ہی نہیں کہاں سے لائے۔ کہا جی زمانہ جاہلیت میں ایک منتر پڑھا کرتا تھا، اس کے صلے میں یہ آج ملا ہے۔ تو ابو بکر نے انگلی منہ میں ڈالی، حلق میں ڈالی، کہہ کر دی کہ میں مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا۔ ابو بکر ایک ہی تو لقمہ تھا، کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ فرمایا نہیں، مشکوک لقمہ میرے پیٹ میں جائے ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا، یہ وہ ابو بکر ہے۔ ایک دن زوجہ کہنے لگی کہ خلیفہ رسول، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ہمیں کوئی میٹھی چیز پسند ہے، کوئی ہمیں کھلا دیجیے۔ آپ خلیفہ وقت بھی ہے، مدینے کے حاکم بھی ہے اور امیر المومنین بھی ہے، آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلتا ہے میری بیوی، بات یہ ہے میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کوئی میٹھی چیز تمہیں کھلا سکوں۔ تو گھر والی نے سوچا جتنا راشن آتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھ لو۔ جب تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھ لیا، کچھ دن گزرے، ایک ڈش تیار ہوئی، تیار کرنے کے بعد آپ کے سامنے لائی گئی۔ جب آپ کے سامنے آئی، آپ نے پوچھا کہاں سے آئی؟ کہا جی ہم تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہے، اتنی ہو گئی کہ آج یہ چیز تیار ہوئی ہے۔ تو ابو بکر نے فوراً کھائی نہیں بلکہ بیت المال کے امیر کو بلایا، کہنے لگے مجھے لا علمی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، اتنا خوراک میرے گھر میں زیادہ آ رہی تھی، لہذا آج کے بعد اتنی کمی کر دینا، میں ابو بکر کا اس پہ گزارا ہو رہا ہے۔ یہ وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کو رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ کو ابو بکر صدیق سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ میں بات کر دی کہ مجھے روز نہ ملا کرو، کبھی کبھی ملا کرو۔
روز نہ آیا کرو، کبھی کبھی آیا کرو۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آقا نے ارشاد فرما دیا، ظہر کی نماز ہوئی، ابو بکر آئے اور نماز پڑھ کر چلے گئے، عصر کو آئے نماز پڑھ کر چلے گئے، مغرب کو آئے نماز پڑھ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر نہیں آیا؟ حالانکہ نماز پڑھنے تو آئے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ کے چلے گئے۔ فرمایا عشاء کی نماز پہ بٹھانا۔ ابو بکر آئے، آقا نے اشارہ کیا، ابو بکر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا خیر ہے، ظہر کو آئے چلے گئے، عصر مغرب کو آئے چلے گئے، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس زیادہ دیر نہ آیا کرو، کچھ وقفہ کر کے آیا کرو، اس لیے میں نے وقفہ کیا۔ آپ نے کہا ابو بکر فرمایا تو میں نے تھا، یہ تیرے لیے نہیں تھا، یہ باقیوں کے لیے تھا، جب تک تو نہ ہو میں محمد کا دل بھی نہیں لگتا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں، جب غار کا منظر تھا، اللہ نے ابو بکر کی وہ خواہش کہ چہرہ رسول اللہ کا ہو، نگاہ میری ہو، دیدار کرتا چلا جاؤں۔ غار کا جب وقت آیا، اللہ نے اتنا قریب کیا کہ گود ابو بکر کی ہے، سر مبارک آمنہ کے لال کا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ متوفى 852 ہجری وہ لکھتے ہیں کہ ایسے تھا، ابو بکر صدیق کی گود رحل بن گئی، آمنہ کے لال کا چہرہ مبارک قرآن بن گیا۔ ابو بکر نے محمد کو نہیں دیکھا، قرآن کی تلاوت کرتے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کو دیکھنے والا صرف ابو بکر تھا اور ساتھ میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا اگر خلافت بلا فصل دیکھنا چاہتے ہو تو اس منظر کو دیکھ لو، درمیان میں کوئی نہیں ہے، یا صدیق ہے یا نبی ہے۔ اور میرے دوستو، ابو بکر صدیق کی صحابیت پر مہر اس غار میں لگ گئی۔ اللہ کا قرآن بول پڑا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ باقی صحابہ کا مسئلہ جدا ہے، لیکن ابو بکر کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہو گئی ہے۔ اب جو ابو بکر کی صداقت کا انکار کرے گا در حقیقت قرآن کا انکار کرتا ہے، در حقیقت قرآن کا منکر بنتا ہے۔ اور یہ فتویٰ ہے جو قرآن کی ایک زبر کا انکار کرے، ایک زیر کا انکار کرے، ایک نقطے کا انکار کرے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ابو بکر کی خلافت، ابو بکر کی صداقت، ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس نے ابو بکر کا انکار نہیں کیا، رب کے قرآن کا انکار کر دیا۔ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا وہ صحابی ہے جس کو اللہ نے بڑی نبی کے ساتھ موافقت عطا کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ملی؟ علماء نے لکھا ہے جب غار والی رات ابو بکر نے نبی کو کندھے پہ سوار کیا۔ یہاں پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگوں حسین گھوڑے پہ سوار ہوا، ان کی نسل آج تک گھوڑے کو چوم رہی ہے۔ پوچھو تو کیوں؟ کہتے ہیں اس پہ حسین سوار ہوئے۔ میں نے کہا صدیق کو کیوں نہیں مانتے؟ صدیق کے کندھوں پہ حسین کے نانا سوار ہوئے ہیں۔ تو اس لیے گھوڑے سے محبت ہے تو ابو بکر سے بھی محبت کرو، کہ ابو بکر نے خود محمد رسول اللہ کو کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ ابو بکر نے جب کندھے پہ اٹھایا، حضور کے قدم مبارک ابو بکر کے دل پہ لگ رہے تھے، اور ابو بکر کا دماغ پیغمبر کے ہاتھوں کے اندر تھا۔ اب ابو بکر وہ ہے جس کا دل محمد کے قدموں میں ہے، جس کا سینہ دل محمد کے قدموں میں ہے، دماغ محمد کے ہاتھوں میں ہے۔ رب نے اتنا گہرا رنگ چڑھا دیا، جب مدینہ میں پہنچے، مدینے کے لوگ پہلے ابو بکر سے مصافحہ کر رہے ہیں، بعد میں محمد رسول اللہ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ ابو بکر سمجھ گیا کہ شاید یہ فرق نہیں سمجھ رہے، فوراً اٹھے، چادر اتاری اور آمنہ کے لال کے اوپر صاحبہ کی طرح یوں کھڑی کر دی، پتہ چلے یہ سردار ہے، میں نوکر ہوں، یہ آقا ہے، میں غلام ہوں، یہ میرا مولا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ تو اس کے بعد میرے دوستو، میں کہا کرتا ہوں کہ جب آمنہ کے لال پر آیت اتری تھی کہ انما یرید اللہ، تو اللہ کے نبی نے چادر اٹھائی، چادر کے اندر جناب حسن کو بٹھایا، جناب حسین کو بٹھایا، جناب علی کو بٹھایا، جناب فاطمہ الزہرا کو بٹھایا،
लोगों ने कहा भाई देखो मोहम्मद की चादर में आ गए, बड़ा शान पा गए। मैंने कहा जी हाँ, मेरा भी ईमान है। जो उस दिन चादर में आया बड़ा उसका मर्तबा, बड़ी उसकी शान हो गई। लेकिन जरा इधर भी आओ, चादर उठाने वाला अबू बकर है और चादर के नीचे बैठने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जिस पर मोहम्मद चादर ताने रब उसको भी मकाम अता करता है, जो मोहम्मद पे चादर ताने रब उसको भी मकाम अता करता है। बेशक बेशक। अबू सुभान बकर अल्लाह। सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, कोई और ऐसा नहीं है जो नबी के साथ इतनी मोहब्बत करता हो। वो अकेले अबू बकर की ज़ात है। मैंने पिछली दफ़ा एक जगह पे एक जुमला कहा, मुझे किसी ने कहा ये अकीदत में कहा। मैंने कहा मैं अकीदत ज़रूर करता हूँ, लेकिन दलील की दुनिया में बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ अगर अल्लाह पाक मोहम्मद अरबी को बाकी सहाबा ना देते, अकेले अबू बकर की ज़ात देते, तो मोहम्मद करीम की हिफाजत के लिए अबू बकर अकेला ही काफ़ी था। उसने कहा कैसे? मैंने कहा उठाओ हिजरत की रात, और उठाओ हिजरत की रात। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने भी लिखा है कि जब मोहम्मद करीम की ज़ात जा रही है, अबू बकर कभी आगे आता है, कभी पीछे आता है, कभी दाएं आता है, कभी बाएं आता है। पूछा रसूलुल्लाह ने, अबू बकर खैर है, कभी आगे आ जाते हो, कभी पीछे चले जाते हो, कभी दाएं आ जाते हो, कभी बाएं आ जाते हो। या रसूलुल्लाह आपका हुक्म हो, जिस तरफ आप कहेंगे। अबू बकर उस जगह से नहीं हिलेगा। अगर मेरी मंशा चाहते हो, मेरी मर्जी पूछना चाहते हो, तो मैं जहाँ से देखता हूँ मुझे खतरा महसूस होता है, मैं अबू बकर उस तरफ से आ जाता हूँ ताकि दुनिया को बता सकूँ, दुनिया के लोगों जिस तरफ से भी खतरा आए सदाकत पहले सीना दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह। नबुव्वत की हिफाजत कर रहा हूँ। गार के अंदर भी पहले आमना के लाभ को नहीं जाने दिया, बल्कि गार के अंदर खुद दाखिल हुए और कहा भी था कि अबू बकर की जान को अगर कुछ हो जाए कोई नुकसान नहीं है, अगर रहमतुल लिल आलमीन को कुछ हो गया तो नस्लों की नस्लें तबाह हो जाएंगी, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। और गार के अंदर रब ने एक इनाम भी दिया था, वो भी बताता चला जाऊँ। जब गार में 3 दिन गुजरे, अल्लाह के नबी ने जनाब अबू बकर के चेहरे की तरफ देखा और उसके बाद पूछा अबू बकर आपको खुशकी है? जी हाँ या रसूल अल्लाह, 3 रातें हो गई, मुसलसल जाग रहा हूँ, पहरा भी दे रहा हूँ। या रसूल अल्लाह खुशकी तो हो गई। आपने फरमाया पानी चाहिए? जी हाँ या रसूल अल्लाह ज़रूरत तो है, लेकिन गार में पानी कहाँ से आएगा? आपने फरमाया फिर इस गार के पिछले कोने में चला जा। वहाँ गए। अबू बकर ने कहा मैंने देखा ऐसा साफ शिफाफ पानी मैंने पहले कभी नहीं देखा। उठाया तो खुशबूदार, ऐसी खुशबू पहले कहीं नहीं सूंघी। मैंने पिया तो इतना मीठा लजीज था, मैंने दुनिया में ऐसा पानी नहीं पिया था। तो उसके बाद वापस आया, अल्लाह के नबी ने पूछा अबू बकर पानी मिला? जी हाँ या रसूल अल्लाह मिल गया। पिया? जी हाँ पिया। ऐसा पानी कहीं और भी देखा? नहीं या रसूलल्लाह। तो अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर अल्लाह ने बहश्त से ये पानी तेरे लिए नाज़िल किया था। जब अबू बकर ने ये बात सुनी, आपने कहा क्या मेरा मकाम रब के यहाँ इतना हो गया, अल्लाह ने बहश्त से मेरे लिए ये पानी नाज़िल किया? अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर अगर कोई आदमी 70 नबियों के बराबर इबादत करे, कोई बंदा एक नबी के बराबर भी इबादत नहीं कर सकता, लेकिन मिसाल के तौर पर आमना के लाल ने फरमाया अगर कोई 70 नबियों के बराबर भी इबादत कर ले, अगर उसके सीने में तेरा बुग़्ज़ होगा, अल्लाह उसकी इबादत को उठाकर उसके मुंह पे मार देगा। ये अबू बकर है, ये अबू बकर है। बल्कि एक बड़ी अजीब व गरीब आपको रिवायत सुनाऊं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर एक वक्त आएगा, कुछ लोग उठेंगे तेरे खिलाफ तबर्राबाजी करेंगे और कुछ लोग उठेंगे जो तेरा दिफा करेंगे, तो उसको क्या देगा? अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह आप गवाह बन जाए, मैं अपनी नेकियों का 4थाई हिस्सा उस आदमी को दे दूँगा। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर तेरे बारे में भी ऐसा है? तो हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह आप भी गवाह बन जाए, मैं अपनी नेकियों का 4थाई हिस्सा उस आदमी को देने के लिए तैयार हूँ। अभी ये बात हो रही, जिब्रील अमीन एक कागज़ लेकर आए और उस पर यह तहरीर लिखी हुई थी कि अल्लाह के पैगंबर अल्लाह फरमाता है अबू बकर उमर को कहो मैंने ये मुआहदा लिख के भेज दिया है, जो जो भी आपका दिफा करेगा अबू बकर उमर की 4थाई नेकी मैं उसको अदा कर दूँगा। और अबू बकर की नेकियाँ कितनी है पता है? अबू बकर सिद्दीक की नेकियां शायद कोई गिन भी ना सके। जब अल्लाह के नबी से जनाब आयशा ने पूछा या रसूलल्लाह किसी की नेकियां इन सितारों के बराबर है? आपने फरमाया इससे भी ज़्यादा।
یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا میرا عمر ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ تھوڑی سی مایوس ہوئی کہ میرے ابا کا نام ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو یہ پسند کر رہی ہے نا میرے ابا کا نام ہوتا؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا تیرے ابے کی تو ایک رات کی نیکی ان آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب عمر کہا کرتے تھے اے ابو بکر میرے ساتھ سودا کر لے، میری ساری زندگی کی نیکیاں اٹھا لے اور مجھے صرف رات والی نیکی دے دے۔ لیکن اس کے بعد ابو بکر نے کہا نہیں یہ سودا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو حضرت علی سے کسی نے پوچھا اے علی ذرا بتاؤ نیکیاں آپ کی زیادہ یا ابو بکر کی زیادہ؟ تو اس نے کہا شاید یہ کہیں گے کہ میری نیکیاں زیادہ، لیکن حضرت علی نے کہا نیکیاں ابو بکر کی زیادہ۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں تھا کہ ایک رات کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ابو بکر کی ہے؟ پھر اس نے پوچھا سب سے بہادر کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا سب سے زیادہ بہادر ابو بکر کی ذات ہے۔ اس نے کہا حضرت کیسے؟ حالانکہ بہادر تو آپ ہیں۔ فرمایا ہاں ہجرت کی رات جس وقت اللہ کے نبی کی جان کو خطرہ تھا میں تو محمد رسول اللہ کے بستر پہ سو گیا تھا۔ ابو بکر بہادر تھا جو اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر تنہے تنہا غار ثور تک پہنچا، غار ثور سے مدینہ منورہ پہنچا۔ ابو بکر سے بہادر دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ نیکیوں میں زیادہ بھی ابو بکر ہے، بہادری میں زیادہ بھی ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو قرآنی شخصیت ہے، تاریخی شخصیت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی تاریخ میں یوں آیا، ہم ایسی تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے جو ابو بکر صدیق کے خلاف آئے گی۔ ہم ابو بکر صدیق اور پوری محمد کی جماعت اور آل کو تاریخی شخصیت نہیں مانتے، ہم ان کو قرآنی شخصیت مانتے ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ہم ان پر راضی ہو گئے، یہ ہمارے اوپر راضی ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا تھا عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ عثمان، یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ علی اور یہ طلحہ زبیر، یہ معاویہ، یہ نبی کی جماعت، نبی کی آل، یہ وہ ہے جن پہ خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کے ساتھ موافقت اتنی ہے، حضور علیہ السلام نے عمر مبارک 63 سال پائی، ابو بکر صدیق نے بھی عمر مبارک 63 سال پائی۔ نبی علیہ السلام کی بیماری بھی بخار سے شروع ہوئی۔ میں نے پچھلی مرتبہ کہا کہ سفر میں اللہ کے نبی کو بخار ہوا تو ایک آدمی نے مجھے کہہ دیا مولوی صاحب آپ کہتے ہیں سفر منحوس مہینہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل نہیں ہے۔ کہنے لگا جب منحوس نہیں ہے تو اللہ کے نبی کو بخار ہوا تو وہ سفر کا مہینہ تھا، اسی بخار کی وجہ سے آپ کو وفات بھی ہوئی لہذا منحوس ہو گیا۔ میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، اگر ایسا ہے تو پھر آپ کہو مدینہ بھی منحوس، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بھی حضور علیہ السلام کی وفات مبارک مدینہ تو رسول میں ہوئی۔ زندگی اور موت ایک مقرر وقت پہ ہے، نہ اس سے 1 منٹ آگے جا سکتی ہے نہ 1 منٹ پیچھے جا سکتی ہے۔ وہ محرم میں ہو سکتی ہے، سفر میں ہو سکتی ہے، ربیع الاول میں ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد ابو بکر صدیق کو بھی بخار ہوا، نبی کو بھی بخار ہوا۔ ابو بکر صدیق پر بھی آخر میں زہر کا اثر ہوا، جیسا کہ محمد کریم پر آخری وقت میں زہر کا اثر معلوم ہوا۔ رسول اللہ کو زہر دینے والی یہودی عورت تھی، ابو بکر کو زہر دینے والی بھی یہودی عورت تھی۔ نبی علیہ السلام کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا، ابو بکر صدیق کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی نے کھانا کھایا، وہ وہیں پر شہید ہوا۔ ابو بکر کے ساتھ بھی ایک ساتھی نے کھانا کھایا، وہ وہاں پر شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام پر بھی 2 سال کے بعد زہر کا اثر ہوا، ابو بکر صدیق پر بھی 2 سال کے بعد زہر کا اثر معلوم ہوا۔ اور اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے محمد کی موت بھی شہادت کی موت ہے، ابو بکر صدیق کی موت بھی شہادت کی موت ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو جب اتوار کا دن آیا ابو بکر نے حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ کون سا دن ہے؟ جی اتوار کا دن ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے کون سا دن تھا؟ سوموار کا دن تھا۔ پھر فرمایا لگتا ہے میری دنیا کی آج آخری رات ہے، کل سوموار ہے، میری عمر بھی 63 سال ہو رہی ہے، لہٰذا میں کل شاید اللہ کے پاس چلا جاؤں۔
جب صبح ہوئی اللہ کے پاک پیغمبر کا وقت جب آیا اس وقت بھی ساتھ عائشہ، اس کے ساتھ بھی حضرت عائشہ، آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں، ابو بکر کا سر مبارک آخری وقت میں عائشہ کی گود میں، رسول اللہ نے آخری وقت میں مسواک مانگا، ابو بکر صدیق نے آخری وقت میں مسواک مانگا، اللہ کے نبی کو مسواک چبا کر دینے والی حضرت عائشہ صدیقہ، ابو بکر کو بھی مسواک چبا کر دینے والی عائشہ صدیقہ، اللہ کے نبی نے بھی اللہم رفیق بالعالی کہہ کر اللہ کے ہاں چلے گئے، ابو بکر بھی یہی کہہ کر اللہ کے ہاں چلے گئے۔ اللہ کے نبی کا جس چارپائی پہ جنازہ اسی چارپائی پہ ابو بکر کا جنازہ، جس حجرے میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اسی حجرے میں حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، جس حجرے میں رسول اللہ کا روضہ مبارک بنا ابو بکر کی قبر بھی اس جگہ پہ بنی، اور ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کی عمر مبارک میں ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی، حضرت ابو بکر صدیق کی عمر مبارک میں جناب عمر نے بھی 17 نمازیں پڑھائی، ادھر نبی نے آخری وقت میں ابو بکر کو مصلی دے دیا، ادھر ابو بکر نے آخری وقت میں عمر فاروق کو مصلی دے دیا، اور اس کے بعد وصیت جاری کی کہ دیکھو جب میری موت ہو جائے میرے جنازے کو اٹھانا، رسول اللہ کے روضے مبارک پہ رکھنا اور آواز دینا کہ آج غلام حاضر ہے، اجازت ملے تو دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو پھر مجھے بقیع میں جنت داخل کر دینا، میں اس پر راضی ہوں۔ تو میرے دوستو مسئلہ شریعت کا یہ ہے، اگر وصیت کی جائے، وصیت ٹھیک ہو تو پوری کی جائے گی، وصیت غلط ہو بدل دیا جاتا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، جو وصیت شریعت کے خلاف ہوگی اس کو نہیں مانا جائے گا۔ میں نے کہا صدیق نام صداقت کا ہے، صدیق نام صداقت کا ہے، آپ کے اندر کوئی نفاق والی چیز تھی ہی نہیں، آپ جب دنیا میں آئے ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے آئے، ایک فتنہ جو آج نما ہے، آج پورے زور و شور سے ہے، وہ فتنہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے روضہ مبارک میں زندہ نہیں ہے، لیکن ابو بکر کی وصیت نے بتا دیا لوگوں میرا نبی زندہ ہے۔ اس نے کہا، ابو بکر نے کہا تھا ان محمد قد ماتا، کہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، ان پر موت آ گئی۔ میں نے کہا جی ہاں، ابو بکر نے کہا تھا، وہ حالات کے مطابق کہا تھا کہ اس دنیا سے تو اللہ کے پاک پیغمبر وفات پا چکے ہیں، لیکن روضہ انور کے اندر اللہ نے آپ کو حیات عطا کی ہوئی ہے۔ تو ابو بکر کا یہ فرمانا کہ میری میت کو روضہ رسول اللہ کے سامنے رکھنا، آواز دینا، یہ ثابت کر رہا ہے ابو بکر کا بھی عقیدہ ہے کہ محمد کریم اپنے روضے میں زندہ ہے، ابو بکر کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کا درود و سلام سنتے بھی ہے، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لینا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ابو بکر صدیق کے جنازے کو کندھا دینے والوں میں ایک حضرت علی بھی ہے۔ حضرت علی نے وہی جنازہ اٹھا کر روضہ رسول اللہ کے سامنے رکھا، آواز دی یا رسول اللہ، یار حاضر ہے، غلام حاضر ہے، اجازت ہو تو ملا دے، اجازت نہیں تو جنت البقیع میں پہنچا دے۔ ابھی آواز لگا رہے ہیں، تفسیر کبیر اور دوسری تفسیروں میں موجود ہے کہ وہاں، بلکہ یہ سورۃ کاف ہے نا، اس کے اندر جو تفسیر لکھی گئی ہے اس کا بھی اگر مطالعہ کریں، وہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک خود بخود کھلا ہے، دروازہ کھل گیا اور روضہ مبارک سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ دوست کو دوست سے جلدی جلدی ملا دو، دوست کو دوست سے جلدی جلدی ملا دو۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت انسان ہے جہاں جہاں اور چیزوں میں موافقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی گئی، حتیٰ کہ قبر مبارک کے ساتھ بھی آپ کی قبر بنی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا تھا، آسمان سے چاند اترا، 3 ٹکڑے ہوا، میرے حجرے میں باری باری آتے گئے، غائب ہوتے گئے۔ جب پہلا اللہ کے پاک پیغمبر میرے حجرے میں دفن ہوئے، مجھے سمجھ آ گئی کہ ایک چاند یہ تھا جو آج میرے حجرے میں آ گیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق آپ کے حجرے میں آ گیا، تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے پھر خیال ہوا یہ دوسرا چاند تھا جو آج دفن ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ کا جنازہ بھی وہاں لایا گیا، آپ کو وہاں بھی دفن کیا گیا، تو حضرت عائشہ کہتی ہے آج میرا خواب مکمل ہو گیا۔ وہ 3 چاند، پہلا محمد رسول اللہ تھا، دوسرا ابو بکر تھا، تیسرا عمر فاروق تھا، جو باری باری آ کر میرے حجرے میں آ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حجرے آپ کے روضے کے ساتھ
تیری قبر جناب ابو بکر صدیق کی بنی ہے. میں کہا کرتا ہوں جنو سینے نال لاوے محمد ہٹا کوئی نہیں سکتا، جے کو بغل سماوے محمد اٹھا کوئی نہیں سکتا. ابو بکر عمر آج اس جگہ پر آرام کر رہے ہیں، وہاں اگر کسی کا تبرہ پہنچ جاتا تو بڑی بات تھی، وہاں ان کا تبرہ نہیں پہنچتا، وہاں ان کا بھونکنا نہیں پہنچتا. ابو بکر عمر وہاں دفن ہے جہاں امت کا درود و سلام پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر عمر وہاں مدفن ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، اور اللہ کی رحمت صبح بھی آتی ہے، اللہ کی رحمت شام کو بھی آتی ہے. ابو بکر عمر وہاں مدفن ہے جس جگہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور لوگوں میرا گھر اور میرے منبر تک کا حصہ اللہ نے جنت بنا دیا ہے. میں کہا کرتا ہوں آج بھی چلے جاؤ پٹواریوں سے جا کر کہو کہ اس کا ریکارڈ ڈھونڈیں یہ ٹکڑا دینے والا کون تھا، تو مدینے کے پٹوار خانے والے کہیں گے یہ وہ ٹکڑا دینے والا ابو بکر صدیق تھا جو حضرت عائشہ کو خرید کر دینے والا تھا. میں نے کہا آ جاؤ پھر سن لو، زمین پہ اگر کوئی ٹکڑا جنت کا ہے تو اس کا مالک بھی ابو بکر ہے، اور اگر آسمان پہ کوئی جنت ہے تو اس کا مالک بھی ابو بکر ہے. میں نے عقیدتاً بات نہیں کی ہے، میں بھی اس پر بھی دلیل رکھتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا جنتیوں کو جنت پکارے گی، مختلف دروازے ہیں، نمازیوں کے لیے علیحدہ، روزے داروں کے لیے علیحدہ، ذکر کرنے والوں کے لیے علیحدہ. جو ذاکر گزریں گے کہا جائے گا ہم میں سے داخل ہو جاؤ، جو نمازی گزریں گے ان کو ایک دروازہ پکارے گا میرے میں سے داخل ہو کر جاؤ. لیکن اکیلا ابو بکر ہوگا جس کے لیے جنت کے سارے دروازے پکار کر کہیں گے ابو بکر ہمیں شرف نصیب کرو، ہمارے اندر سے داخل ہو کر جنت کے وارث بن جاؤ. تو میں نے کہا دنیا کی جنت کا مالک بھی ابو بکر ہے اور آخرت کی جنت کا مالک بھی ابو بکر ہے. اگر جنت کے متلاشی ہو پھر ابو بکر کے قدموں میں آ جاؤ، ابو بکر تمہیں رسول اللہ کے قدموں میں لے جائے گا اور رسول اللہ تمہیں جنت کا مالک بنا دے گا. سبحان اللہ. میں آخری بات انہی باتوں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں لوگوں دل کی صفائی کر لو، دل کے اندر ابو بکر کی محبت کو بسا لو، رسول اللہ کی محبت آ جائے گی. کیوں ابو بکر جب غار میں گیا پہلے رسول اللہ کو نہیں جانے دیا، خود گئے صفائی کی، جب غار صاف ہو گئی پھر کہا یا رسول اللہ اب آ جائیے. اگر دل میں بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، اس کی صفائی محبت صدیق ہے. اپنے دل کے اندر